بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں امام ابو حنیفہ کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کون تھے، آپ کی پرورش، تعلیم و تربیت کس نے کی، آپ کے اساتذہ کرام میں سے کون سی مشہور شخصیات تھیں اور آپ کے شاگرد کون کون سے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے کام کیے اور آپ کے نام سے ایک فقہ بھی جانا جاتا ہے اور وہ کون سا فقہ ہے اور آپ نے اس کی بنیاد کب رکھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کی کن کن صحابہ کرام سے ملاقات رہی اور آپ میں اور آپ کے دور کے کن حکمرانوں کے ساتھ آپ کی بحث و مباحثہ رہا اور آپ کو کب اور کیوں قید کیا گیا، اور آپ سے منسلک کچھ سوالات بھی ہیں، اور تو وہ کون سے سوالات ہیں یہ سب ہم ناظرین اس ویڈیو میں جاننے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، النعمان ابن ثابت، جنہیں عام طور پر ہم امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کو سنی مکاتب شریعت میں اسلامی قانونی علم یعنی فقہ کے 4 مکاتب یا عبادات میں سے ایک کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور آپ کو اس کے علاوہ عظیم امام اور سراج الائمہ یعنی اماموں کا چراغ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، امام ابو حنیفہ 699 میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد یعنی ثابت ابن زوطا الفارسی ایک فارسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ناظرین، امام کے خاندان کے نسب کے بارے میں کچھ متضاد شواہد موجود ہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ عربی نہیں تھے بلکہ فارسی کے مشہور تاجروں میں سے ایک تھے۔ اور جب ناظرین امام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اسلامی حکومت کا حاکم عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا، اور ناظرین بعض شواہد کے مطابق امام کو ابو حنیفہ کا لقب اس لیے ملا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت اور دین کے فرائض پوری لگن سے ادا کرنے والے تھے، کیونکہ ناظرین عربی زبان میں لفظ حنیف کے معنی دین کی طرف مائل ہونے کے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی پر۔ ناظرین، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد کی زندگی کا ذکر کہیں بھی اتنا نہیں ملتا، لیکن وہ ایک دولت مند تاجر اور ایک اچھے مسلمان تھے۔ اور ناظرین، زیادہ تر کتابوں میں یہی لکھا ملتا ہے کہ آپ کے والد نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بچپن میں ملاقات کی تھی، اور امام کے دادا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نوروز یعنی فارسی نئے سال کے دن کچھ فارسی نسات کا ایک میٹھا حلوہ دیا تھا۔ ناظرین، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کا خاندان امیر تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مٹھائیاں دینے کے قابل تھے، جو کہ ناظرین اس وقت مالدار خاندان ہی کیا کر سکتے تھے۔ تو ناظرین، امام ابو حنیفہ اپنے آبائی شہر کوفہ میں پلے بڑھے اور وہیں تعلیم و تربیت حاصل کی، اور پھر اپنی ابتدائی زندگی کا بیشتر حصہ وہیں گزارا، سوائے وقتاً فوقتاً وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ اور اس کے بعد مدینہ منورہ اور پھر اس کے بعد دیگر اسلامی تعلیمی مراکز میں جایا کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ نے اپنے والد کی سرپرستی میں ہی قرآن مجید حفظ کیا۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ امام کوفہ میں پہلے ایک طالب علم کے طور پر، پھر ایک تاجر کے طور پر، اور آخر میں اسلامی فقہ کے استاد اور ماہر کے طور پر پروان چڑھے۔ اور ناظرین، امام ابو حنیفہ نے خاندان کی تجارت یعنی ریشمی کپڑے کے تاجر کی پیروی کی، اور آپ نے اپنی ایمانداری اور انصاف کی وجہ سے تیزی سے اپنی ایک الگ شہرت قائم کی۔ اور ناظرین، ایک تاجر کی حیثیت سے ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں، اور ان تمام کہانیوں میں سے ایک حقیقت کا تذکرہ ہمیں یوں ملتا ہے کہ قانون کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہی وہ ایک فطری خوبی، نرم دل، دیانتدار طبیعت اور فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ اور ان کی بہت سی کہانیوں میں سے ایک اس وقت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے جب انہوں نے اپنے ایک ساتھی حفص ابن عبد الرحمن کو ایک دور بازار میں کپڑا بیچنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے کپڑے میں خرابی کی نشاندہی کی اور اس سے حکم دیا کہ جب وہ اسے بیچے تو اسے خریدار کو بتائے کہ اس میں کیا خرابی ہے، اور اس کے مطابق کپڑے کی قیمت بھی مقرر کریں۔ اور پھر ناظرین،
नाज़रीन जब हफ्स ने कपड़ा बेच दिया तो वो ऐब बताना भूल गया और छूट में तौहीन का इजाफा करने के लिए इसे खरीदार की शनाख्त याद न रही और नाजायज मुनाफा रखने की परेशानी का सामना करते हुए वो इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुए। और नाज़रीन इमाम अबू हनीफा ने इस सौदे की पूरी रकम यानी 30,000 दिरहम रखने को तर्क करने का फैसला किया और इसे रकम को गरीबों में अतिया कर देने का हुक्म जारी किया। तो नाज़रीन यहाँ से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी दयानतदारी और ईमानदारी कितनी ऊंची थी कि इन्होंने वो मुनाफा रखने को ही जायज ना समझा जो कि गलती से इनके एक मुलाजिम से बेचने वाले को बताया ना गया। तो नाज़रीन आप आते हैं कि आपका इस्लामी कानूनी मुताले की तरफ क्यों रुझान बढ़ा। नाज़रीन इसकी एक बड़ी वजह इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम भी हैं जो कि छठे इमाम गुजरे हैं और ये आपके उस्ताद कराम में से एक उस्ताद भी रहे हैं। तो नाज़रीन एक दिन इमाम अबू हनीफा अपने काम से घर जा रहे थे कि इमाम अल शबी इन्हें रास्ते में मिले जो कि अपने घर जा रहे थे। तो नाज़रीन जब ये दोनों रास्ता अबूर कर रहे थे तो इनकी मुलाकात हुई जिस मुलाकात से इमाम अबू हनीफा की जिंदगी बदल कर रह गई। और नाज़रीन इसी मुलाकात के दौरान इमाम शबी ने आपसे पूछा कि आप अपने फारिग औकात में क्या करते हैं, जिसका आपने जवाब दिया मैं बाजार जाता हूँ और उसके बाद अपनी दुकानों पर। फिर इमाम अल शबी ने इनसे पूछा कि बहुत से उल्मा हैं, क्या आपके पास दीन का कोई उस्ताद नहीं। और इसके बाद इमाम अल शबी ने इमाम अबू हनीफा को कहा कि आप एक बहुत बासलाहियत इंसान हैं, आपको अपना वक्त दीन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर नाज़रीन इमाम अबू हनीफा एक चीज़ में महारत हासिल करने पर राजी हुए और इन्होंने इस्लाम की मुख्तलिफ शाखों जैसे कुरान पाक, हदीस शरीफ, जुबान, शायरी वगैरह के बारे में तहकीक की और इन्होंने जज बनने के ख्याल को भी दरियाफ्त किया ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि हलाल क्या है और हराम क्या है, क्योंकि इससे अवाम का फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन चुनाचा वो इमाम अल शबी के पास अपने फैसले के बारे में बताने के लिए गए और इमाम अल शबी ने फरमाया मैं यही चाहता था कि तुम ऐसे ही बनो, लेकिन मैं अपना फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। तो फिर नाज़रीन इसके बाद इमाम अबू हनीफा की इल्म के लिए जस्तुजू शुरू हो गई और इमाम अबू हनीफा ने सबसे पहले अपने आप को इल्मुल हयात यानी कलाम के मुताले के लिए वक्फ किया। अल हयात में महारत हासिल करने के बाद इमाम अबू हनीफा ने कूफा में इस्लामी कानूनी इल्म यानी फ़िक़्ह का मुताला किया जो मशहूर फ़िक़्ह का मरकज़ समझा जाता था। और नाज़रीन फिर इमाम अबू हनीफा ने फ़िक़्ह की तलीम हमाद बिन सुलेमान से हासिल की जो उस वक्त सबसे ज़्यादा इल्मी उस्ताद माने जाते थे। और फिर नाज़रीन इमाम अबू हनीफा रोज़ हमाद बिन सुलेमान से मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ा करते थे और जब भी फुर्सत मिलती थी तो वो अपने उस्ताद के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। और नाज़रीन ऐसे करते करते आपके उस्ताद यानी हमाद बिन सुलेमान ने 18 साल तक इमाम अबू हनीफा को तालीम दी और फिर हमाद बिन सुलेमान की वफ़ात के बाद मदरसा कूफा के उलमा ने इमाम अबू हनीफा को मदरसे का सरबराह मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। और नाज़रीन इस चीज़ से हमें ये लगता है कि इमाम अबू हनीफा एक ही शोबे में रहे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो दूसरे शोबों से भी दूर नहीं रहे। इन्होंने इस्लामियात के दीगर शोबों में भी महारत हासिल की और कूफा और बसरा में तालीम मुकम्मल करने के बाद इमाम अबू हनीफा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मजहबी तालीमात हासिल करने के लिए चले गए और मक्का में इन्होंने अता बिन रबाह से हदीस की तालीम हासिल की जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के भी शागिर्द थे। और इन्होंने फिर इमाम अबू हनीफा को बड़ी तवज्जो से तालीम दी। और फिर नाज़रीन इमाम अबू हनीफा को तकरीबन 4000 उस्ताज़ा ने पढ़ाया। इनमें से मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 7 सहाबाए कराम, 93 ताबाईन सहाबाए कराम और बाकी ताबाईन ताबाईन से थे। और ये नाज़रीन एक मुकम्मल फहरिस्त नहीं है आपके उस्ताज़ाए कराम की, क्योंकि सही तादाद हमें इस्लामी किताबों में मालूम नहीं होती, क्योंकि इन्होंने दीनी इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों का बहुत सफ़र किया था। तो इस वजह से इनके मुख्तलिफ उस्ताज़ा मुख्तलिफ औकात में रहे थे। और नाज़रीन आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताता चलूँ कि आपने 55 मरतबा अपनी ज़िंदगी में हज किया। तो नाज़रीन इमाम अबू हनीफा के कुछ उस्ताज़ाए कराम के बारे में तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको चंद अलग उस्ताज़ाए कराम के बारे में बताता हूँ, जिनमें से एक अब्दुल्ला बिन मसूद,
ابراہیم النخفی، عامر بن الشبی، امام حماد بن سلیمان، امام عطا ابن رباح، قتادہ ابن نعمان اور ربیع بن عبد الرحمن سمیت بہت سے علماء کرام ان کے اساتذہ گزرے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں پر میں نے آپ کو ان کے اساتذہ کرام کے بارے میں بتایا، تو اب ان کے کچھ شاگردوں کی فہرست کے بارے میں بھی ضرور بتانا یہاں پر لازم ہے۔ تو ناظرین، امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے 28 شاگرد مختلف قصبوں، شہروں اور صوبوں میں قاضی بنے، اور ان میں سے 8 امام بھی رہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے چند شاگردوں میں شامل ہیں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، امام مالک بن مسعال، امام داؤد طائی، امام مندل بن علی، امام نزار بن عبد الکریم، امام عمرو بن میمون، امام حبان بن علی، امام ابو اسما، امام زبیر بن معاویہ، امام حسن بن زیاد، اور ان سمیت بہت سے علماء گزرے ہیں۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے کون کون سے اسلام کے لیے کام گزرے ہیں، یہ یعنی ان کی براہ راست لکھی گئی کون کون سی کتابیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بہت سی اسلامی کتابیں لکھی، جن میں سے زیر فہرست آتی ہیں الفقہ الکبر، کتاب العلم التعلیم، الفقہ البسط، کتاب الاختلاف الصحابہ، کتاب الجمع، الکتاب الوسط، کتاب السیر، رسالہ ابو حنیفہ، وصیت الامام ابو حنیفہ فی التوحید، اور اس سمیت بہت سی کتابیں رہی ہیں۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں مکتبہ حنفی کی بنیاد انہوں نے کیوں رکھی اور کیسے پڑھی۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کی لازوال میراث حنفی مکتبہ فکر کی بنیاد میں پنہاں ہے۔ انہوں نے استدلال، اجماع، مشابہت اور مفاد عامہ کو قانونی احکام میں اخذ کرنے کی بنیادوں پر زور دیا تھا، جو کہ اسلامی فقہ پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور ناظرین، قابل احترام ہونے کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ کو اپنے نقطہ نظر کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خاص طور پر دوسرے مکاتب فکر کے ماننے والے علماء کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی شراکت نے انہیں عظیم امام کے طور پر بھی مشہور کیا۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی کن صحابہ کرام سے ملاقاتیں رہیں۔ تو ناظرین، اس بات پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے تھے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں مختلف اقتباسات ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں کی تھیں جو ان کے دور تک زندہ رہے تھے، اور جن صحابہ کرام سے ان کی ملاقات رہی تھیں ان میں سے سر فہرست آتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ کی ان کے ساتھ ملاقات بصرہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ابو طفیل ابن وسیلہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جن کی ان کے ساتھ ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابو اوفی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جن کی ان کے ساتھ ملاقات کوفہ میں ہوئی۔ اس کے بعد سہیل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جن کی ان کے ساتھ ملاقات مدینہ میں ہوئی۔ تو ناظرین، یہاں سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے کتنے شہروں میں گئے کہ ان کی صحابہ کرام رضوان الکریم سے الگ الگ مقامات پر اور الگ الگ شہروں میں ملاقاتیں رہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں اب امام ابو حنیفہ اور آپ کے دور کے حکمرانوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کو۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علم میں اضافہ کیا کرتے تھے اور عوام میں یہ پیروکار بن گئے، اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے لیے اپنی ایک الگ شہرت قائم کی، اور آپ کے اسی بنا پر اس وقت کے حکمرانوں کی طرف آپ کی توجہ زائل ہوئی، اور ناظرین، بدقسمتی کے ساتھ اس وقت بڑھتی ہوئی اسلامی ریاست پر حکومت کرنے والے حکمران کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے تعلقات بہترین طور پر متضاد تھے، اور آپ اس حکمران کے سب سے زیادہ مخالف تھے، کیونکہ اس وقت کے خلیفہ کی زندگی زیادہ ہی شاہانہ ہوتی گئی، کیونکہ اس حکمران نے اس وقت اپنے آپ کو ایک پرتعیش محلات میں سمو لیا اور فطری طور پر وہ عام لوگوں سے دور ہو گیا۔ اور ناظرین، امام ابو حنیفہ کو خلیفہ مروان بن محمد اور اس وقت صوبہ عراق کے گورنر عمر بن حبیرہ الفراز کی طرف سے چیف خزانچی اور چیف جج یعنی قاضی سمیت مختلف عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن امام ابو حنیفہ نے ان تمام پیشکشوں سے انکار کر دیا، اور 763 میں آپ اس وقت کے حکمران خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی یعنی
ریاست کا چیف منصب کے عہدے کی پیشکش کی، لیکن امام نے اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ جانتے تھے کہ اگر وہ جج بن جائیں تو وہ کبھی بھی منصفانہ فیصلے نہیں دے سکیں گے، کیونکہ خلیفہ ان پر اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ اور ناظرین، پھر جب یہ فیصلہ امام ابو حنیفہ نے اس وقت کے حکمران یعنی محمد المنصور کو نا انکاری خط لکھا، جس میں یہ کہا تھا کہ وہ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ نے اس نشست سے انکار کرنے کی وجوہات پیش کی تو المنصور اپنا غصہ کھو بیٹھا اور امام ابو حنیفہ پر اس نے جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا، جس پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا بیان دگنا درست ہے۔ آپ جھوٹے کو ریاست کے چیف جج یعنی قاضی کے اعلیٰ عہدے پر کیسے تعینات کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، جیسا کہ ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ تب سے لے کر آج تک جس نے بھی جو سچ بولا اس کو حکمرانوں کی طرف سے ہمیشہ سے سزا دی ہی جاتی رہی ہے۔ تو پھر جب ناظرین امام ابو حنیفہ کا جواب محمد المنصور کو اچھا نہ لگا تو اس نے اسی وقت امام ابو حنیفہ کو قید کر لیا اور انہیں کوڑے مارنے کی سزا دے دی۔ اور ناظرین، کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام کو ہر روز باہر نکالا جاتا تھا اور 10 کوڑے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں 110 کوڑے مارے گئے۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے آپ کی موت 70 سال کی عمر میں قید میں بدسلوکی یا شاید زہر کے نتیجے میں ہوئی۔ تو ناظرین، بعض اقتباسات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا، اور ناظرین اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت موت انہیں نصیب ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین، جب آپ وفات پا گئے تو وہ یہ بات لکھ کر گئے کہ آپ کو کسی ایسی زمین پر دفن نہ کیا جائے جہاں پر اس وقت کے حاکم نے ناجائز قبضہ کیا ہو۔ اور جب ناظرین یہ بات اس وقت کے حاکم یعنی المنصور نے سنی تو اس نے کہا کہ مجھے ابو حنیفہ سے کون بچائے گا جب وہ زندہ تھے اور اب جب مر چکے ہیں۔ اور ناظرین، اس کی یہ بات سے ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ وہ غم اور ندامت سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے پھر امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کی اور کہا کہ مرتے دم سے بھی ابو حنیفہ نے اسے اس کی غلط حرکتیں یاد دلائیں۔ تو ناظرین، آپ کی نماز جنازہ اور تدفین کی جگہ کہاں پر ہے؟ تو ناظرین، آپ کا انتقال بغداد میں ہوا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی موت کی خبر جلد ہی پورے بغداد میں پھیل گئی، اور اسلامی قانون کے سب سے بڑے امام کو آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پورا قصبہ نکل آیا۔ اور ناظرین، کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوئے کہ 50,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے جنازے کو 6 بار دہرایا گیا، جو آپ کی تدفین سے پہلے ہی جمع ہو چکے تھے۔ اور پھر ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ تقریباً 1 ہفتہ تک ہر روز نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے رہے، اور آپ کے بیٹے نے ہی آپ کی آخری نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ناظرین، امام ابو حنیفہ کے جسد حاقی کو بغداد کے الخزان قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، اور آج جس جگہ ان کی تدفین ہے اسے عراق کے شمالی بغداد کے ضلع الادمیہ کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت جو عراق کے شہر بغداد میں جامع امام اعظم ہے وہ آپ کے مقبرے کے ارد گرد بنائی گئی ہے، جہاں پر ہزاروں مسلمان روز نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی اولاد کتنی تھی اور ان کے کیا کیا نام تھے، اور ان کی اولاد کی تفصیل ہمیں کتنی ملتی ہے۔ تو ناظرین، امام ابو حنیفہ کی اولاد کی تفصیل ہمیں اتنی نہیں ملتی، لیکن ناظرین یہاں پر جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا حماد، اور وہ بھی اپنے والد کی طرح دیانتدار اور لائق فرزند تھے، اور ان کے بیٹے کی وفات 176 ہجری میں ہوئی، اور ان کے بیٹے کے آگے 4 بیٹے تھے جن میں عمر، اسماعیل، ابو حیان اور عثمان شامل تھے۔ اور امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل نے بہت شہرت حاصل کی کیونکہ انہیں ان کے دور کے خلیفہ ہارون الرشید نے بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ تو ناظرین، ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے ہم امام ابو حنیفہ کے چند اقوال کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کے بارے میں کچھ سوالات کے جوابات کو ڈھونڈیں گے۔ تو ناظرین، آپ کے اہم اقوال میں سے کچھ یوں شامل ہیں کہ انہوں نے کہا، اگر علماء اللہ کے دوست نہیں ہیں تو دنیا میں اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے، اور علم اس شخص کی ذہن میں کبھی نہیں ڈوبتا جو اسے دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرتا ہے، اور عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم، اور جب تک علم عمل کے وجود کو قبول نہیں کرے گا یہ کافی نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے اور نہ ہی مخلص ہے۔
اور وہ شخص جس کا علم اسے گناہوں اور زیادتیوں سے نہ روکے تو وہ شخص کون ہے جس نے اس سے بڑا نقصان اٹھایا ہو یا اس سے زیادہ نقصان اٹھایا ہو۔ اور ایمان سب سے بڑی عبادت ہے اور بے ایمانی سب سے بڑا گناہ ہے، تو جو شخص سب سے زیادہ عبادت پر قائم رہتا ہے اور سب سے بڑے گناہ سے بچتا ہے وہ نجات کی امید رکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ چند اقوال تھے امام ابو حنیفہ کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے درجات کو جنت الفردوس بلند فرمائے، اور انہوں نے جو امت مسلمہ کے لیے کیا ہے اس کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کون سے سوالات کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہم دیں گے۔ ناظرین ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کس لیے مشہور تھے؟ تو ناظرین اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین اور اصولوں کی گہری سمجھ کے لیے مشہور تھے۔ ناظرین اس کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ اسلامی فقہ میں امام ابو حنیفہ کی سب سے بڑی شراکت کیا تھی؟ تو ناظرین اس کا بھی آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی میراث بنیادی طور پر حنفی مکتبہ فکر کے قیام میں مضمر تھی۔ ناظرین اگلا سوال یہ ہے کہ ان کے قابل ذکر اساتذہ میں سے کون شامل تھے؟ کیونکہ ان کے بہت سے اساتذہ کرام رہے تھے تو ان میں سے کچھ قابل ذکر اساتذہ کون تھے، اور اس کے بعد ان کے قابل ذکر شاگردوں میں سے کچھ چند شاگرد کون تھے؟ تو ناظرین اس کا آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حماد بن ابی سلمان جیسے استاد کے تحت تعلیم حاصل کی جن کی تعلیمات نے اسلامی قانون اور فقہ کے بارے میں ان کی سمجھ کو بہت بہتر بنایا۔ اور ناظرین ان کے مشہور اور ممتاز شاگردوں میں آتے ہیں ابو یوسف اور محمد الشیبانی، جنہوں نے ان کے طریقوں کو آگے بڑھایا اور وہ خود بھی با اثر علماء بن گئے۔ تو ناظرین میں نے آپ کو فقہ حنفیہ کا ذکر کیا، تو ناظرین اب یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفیہ آخر کیا ہے۔ تو ناظرین حنفی مکتب جسے امام ابو حنیفہ نے قائم کیا تھا اسلامی قانون کے 4 بڑے سنی مکاتب فکر میں سے ایک ہے۔ یہ عقلیت، قانونی تشریح میں لچک اور فقہ کے لیے ایک عملی نقطہ نظر پر زور دیتا ہے، اور ناظرین اسی کو فقہ حنفی کہتے ہیں جو ان اصولوں پر کام کرتا ہے۔ تو ناظرین جہاں پر ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو اب اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ اسلامی قانون کی تشریح میں امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کی آخر کیا اہمیت تھی یا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ استدلال، علمی اتفاق کے رائے اور عوامی بہبود پر ان کے زور نے اسلامی اصولوں کی تشریح میں لچک پیدا کرنے کی اجازت دی جس سے معاشرے میں ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ سب سوالات تھے جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں اور فقہ حنفیہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین میرے ان جوابات کو سن کر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ضرور حاصل ہوا ہوگا۔ تو ناظرین پھر اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں پر کن اور کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ دینی ہو، تاریخی ہو یا دنیاوی۔ ناظرین پھر ملیں کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔